मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपके लिए पेश है मंज़ूमतुल आलमीन के मालियाती निज़ाम की पाकिस्तान की मईशत पर मजाजी महाकात, जिसमें नफाज से पहले और बाद के नताइज पेश किए गए हैं। ज़रा एक ऐसे मालियाती निज़ाम के बारे में सोचें जो गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी को आप समझें कि जड़ से ही ख़त्म कर दे। नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी मंसूबा है जिसे मुसन्निफ़ अब्दुल क़ादिर हश्शाशना ने पेश किया है। तो आज हम इसी अल अमीन फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के मुआशी बहरानों का एक बहुत बड़ा हल होने का दावा करता है। देखिए, मुसन्निफ़ के लिए सूद, महंगाई और बेरोज़गारी सिर्फ कुछ आदात व शुमार नहीं है। उनके नज़दीक यही वो असल जड़ें हैं जिनसे गुर्बत का पौधा फलता फूलता है। और ये पूरा निज़ाम जो है ना, वो इन्हीं जड़ों को काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं, बल्कि एक समाजी इंसाफ का मिशन भी है। और ये सारे आइडियाज़ अब्दुल कादिर हश्शाशना की आने वाली किताब से लिए गए हैं। अहम बात यह है कि वो कोई छोटी मोटी तब्दीलियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम को हटाकर उसकी जगह एक बिल्कुल नया खुद मुख्तार निज़ाम लाया जाए। अच्छा, तो इस पूरे निज़ाम की बुनियाद एक नई डिजिटल करेंसी पर है। नाम है इसका डिजिटल टाइम करेंसी। और इसका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है कि ये कुदरती तौर पर मुस्तहकम रहे और इस पर महंगाई असर न कर सके। तो सवाल ये है कि इस करेंसी की कदर तय कैसे होती है। फॉर्मूला बड़ा दिलचस्प है। ज़कात का जो निसाब है, यानी 85 ग्राम सोना, उसे एक हिजरी साल के टोटल घंटों पर तकसीम कर दिया जाता है। तो इस तरह पैसे की कदर को दो ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया गया है जो हमेशा मुस्तहकम रहती हैं। एक तो सोना और दूसरा वक्त। तो आखिर ये करेंसी महंगाई से बचती कैसे है? वही इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो ये कि उसकी अपनी एक कदर है जो सोने और वक्त से जुड़ी है। मतलब इसे किसी सेंट्रल बैंक के सहारे की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, एक तवाज़ुन रखने के लिए ये उसूल ज़रूर है कि नई करेंसी की पैदावार मुल्क की कुल करेंसी के 2.5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और दूसरी वजह, और ये तो बिल्कुल ही एक इनकलाबी आइडिया है, वो ये कि जब भी इस करेंसी को किसी सर्विस जैसे फ़ोन कॉल या इंटरनेट के लिए खर्च किया जाता है, तो वो रकम सिस्टम से हमेशा के लिए जला दी जाती है। ख़त्म। वो पैसा कभी वापस गर्दिश में नहीं आता। इससे होता ये है कि पैसों की सप्लाई खुद ब खुद कंट्रोल में रहती है और महंगाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मुस्तहकम करेंसी तो सिर्फ पहला कदम है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन से सादा लेकिन बहुत ताकतवर उसूल हैं जिन पर ये पूरी मईशत चलेगी। पहला और सबसे बड़ा उसूल, 0%। जी हाँ, इस सिस्टम में कोई टैक्स नहीं, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई सूद नहीं और कोई बैंकिंग फीस भी नहीं। मकसद ये है कि मईशत के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटा दिया जाए। दूसरा बुनियादी उसूल लिया गया है ज़कात की शरह से, यानी 2.5%। यही मुबारक शरह है जो पूरे निज़ाम को चलाती है। मुनाफे की हद भी 2.5% है और रियासत की आमदनी भी यहीं से आएगी। तमाम टैक्सों की जगह रियासत हर महीने मुल्क में जितनी भी रकम गर्दिश में है उसका 2.5% अपने ओपन रिजर्व से पैदा करके हासिल करेगी। आइए ज़रा इन मैकेनिज़म्स को और करीब से देखते हैं। कीमतों पर तो सख्त कंट्रोल है, यानी मुनाफा 2.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तनख्वाहें तालीम और तजुर्बे की बुनियाद पर एक सेट फार्मूले से मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 85 ग्राम सोने की कीमत से ऊपर नहीं जा सकती। और आखिर में ज़कात का निज़ाम, वो मुकम्मल तौर पर खुदकार यानी ऑटोमेटिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात को यकीनी बनाएगी कि इमदाद खुद ब खुद हर मुस्तहिक शख्स के अकाउंट में पहुंच जाए। बैंकिंग का तस्वुर भी यहाँ बिल्कुल अलग है। देखें, रिवायती बैंक सूद और कर्ज पर चलते हैं, लेकिन अलामीन निज़ाम में बैंक एक पार्टनर बन जाता है। वो किसी भी प्रोजेक्ट को 100% फाइनेंस करेगा और बदले में 51% मुनाफे में हिस्सादार होगा। कोई फीस नहीं, कोई सूद नहीं, और लोगों का पैसा उनके अपने अकाउंट में बिल्कुल महफूज रहता है। अच्छा, ये सब थियरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में इसका असर क्या होगा? तो आइए अब इस तज्जिए के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं, एक सिम्युलेशन जो ये दिखाती है कि अगर ये निज़ाम पाकिस्तान में लागू हो तो क्या हो सकता है। ये सिम्युलेशन 1 साल के अरसे पर मुहित है, जो जनवरी 2026 से शुरू होती है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुसन्निफ़ के अपने AI मॉडल पर मबनी मुतवक्का नताइज हैं। ये कोई हकीकी आदाद-ओ-शुमार नहीं हैं। और इस मॉडल के जो नताइज हैं वो वाकई हैरान कुन हैं। इस सिमुलेशन के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर
پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً دگنی ہو جائے گی، اور مہنگائی، بے روزگاری اور غربت یہ تینوں کے تینوں مکمل طور پر صفر پر آ جائیں گے۔ یہ چارٹ اس تبدیلی کو اور بھی واضح کر رہا ہے۔ صرف 12 مہینوں میں جی ڈی پی 374 ارب ڈالر سے 729 ارب ڈالر تک پہنچنے کا تخمینہ ہے، یعنی تقریباً 95% کا اضافہ۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سیمولیشن کے مطابق ملک صرف 1.5 سال میں اپنا سارا بیرونی قرضہ چکا دے گا، باہر سے آنے والا پیسہ 3 گنا سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور پاکستانی روپیہ دنیا کی ٹاپ کرنسیوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی اصلاح نہیں ہے، یہ ایک مکمل گلوبل فیکٹری ریسیٹ کی تجویز ہے جو معیشت کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی بدلنا چاہتی ہے۔ مصنف کے اپنے الفاظ میں یہ عالمی معیشت کے لیے ایک فیکٹری ریسیٹ ہے۔ اس کا مقصد صرف بیماری کی علامات کا علاج کرنا نہیں ہے، بلکہ ان بنیادی وجوہات کو ہی ختم کرنا ہے جو غربت اور ناانصافی کو جنم دیتی ہیں۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ الامین نظام ایک ایسی مثالی دنیا کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں غربت اور مہنگائی جیسی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی مالیاتی نظام، چاہے کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، انسانی فطرت اور معاشرے کی تمام پیچیدگیوں پر قابو پا سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔ آج ہم ایک ایسے معاشی نظام پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتا ہے۔ عبدالقادر حشاشنا کی کتاب ہے منظومۃ العالمین المالیہ۔ اس میں ایک ایسے مالیاتی نظام کا خاکہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم سود، مہنگائی اور غربت کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، اس میں باقاعدہ ایک نئی کرنسی کا تصور ہے اور ایک آپ کہہ لیں کمپیوٹر سیمولیشن بھی ہے جو اس کے اثرات دکھاتی ہے۔ جی، عملت الزمن رقمیہ یا ڈیجیٹل ٹائم کرنسی۔ چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی کرنسی کی بات آتی ہے، خاص طور پر جس کا لامحدود ریزرو ہو، تو ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ بس نوٹ چھاپتے جاؤ اور مہنگائی بڑھاتے جاؤ۔ یہ مختلف کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ کتاب کے مطابق اس کا ریزرو لامحدود اس لیے ہے کیونکہ یہ سونے کی قدر کو وقت میں بدلنے کے اصول پر کام کرتی ہے۔ مطلب اس کی قدر کسی حکومت کے وعدے پر نہیں بلکہ سونے پر منحصر ہے۔ یہ اپنی قدر خود رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، سونے والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن مہنگائی سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ میں نے پڑھا کہ خرچ کی گئی رقم کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہی اس کا سب سے انقلابی پہلو ہے۔ جب آپ یہ کرنسی فون کالز یا انٹرنیٹ پر خرچ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل یونٹس سسٹم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ گردش میں نہیں آتے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ سسٹم میں بڑھنے کے بجائے کم ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ہمارے موجودہ نظام کے بالکل الٹ ہے نا، جہاں حکومتیں پیسہ چھاپ کر اس کی قدر کم کرتی رہتی ہیں۔ تو اگر پیسہ سسٹم سے نکلتا ہی جا رہا ہے تو پھر معیشت چلے گی کیسے؟ کہیں پیسہ ہی نہ ختم ہو جائے۔ نہیں، وہیں پر وہ 2.5% کا اصول کام آتا ہے۔ اچھا، توازن کے لیے نظام ہر مہینے ریاست کو فنڈنگ دیتا ہے۔ یہ عوام کے پیسوں سے نہیں کٹتا بلکہ اسی لامحدود ریزرو سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ایک حد ہے۔ نئی کرنسی کی پیداوار ملک میں موجود کل پیسے کے 2.5% سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ 2.5% زکوٰۃ کے اصول سے لیا گیا ہے، صحیح؟ جی، یہی اس پورے نظام کی روح ہے۔ یہ کرنسی کا آئیڈیا تو بہت منفرد ہے، لیکن عملی طور پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کتاب میں پاکستان کی معیشت پر ایک سیمولیشن کی گئی ہے اور اس کے نتائج سچ کہوں تو یقین کرنا مشکل ہے۔ نتائج واقعی حیران کن ہے۔ ماڈل کے مطابق اگر یہ نظام پاکستان میں نافذ ہو تو صرف 1 سال میں مہنگائی اور غربت 0% ہو سکتی ہے، بے روزگاری ختم اور جی ڈی پی میں 95% اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ 95% جی ڈی پی اضافہ؟ مطلب بڑے بڑے ممالک 4 یا 5% پر جشن مناتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ غربت کی اصل وجہ ہے سود، مہنگائی، ناجائز منافع خوری اور انتظامی کرپشن۔ یہ نظام ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ تمام ٹیکس اور کسٹمز ڈیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی ٹیکس نہیں؟ تو ریاست کیسے چلے گی؟ ریاست اپنے اخراجات اسی 2.5% ماہانہ سپورٹ سے پورے کرتی ہے۔ جب معیشت سے یہ سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے تو پیداوار میں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ چلیں، یہ تو بڑے پیمانے کی بات ہو گئی۔ عام آدمی کی زندگی کیسی ہوگی؟ تنخواہیں اور قیمتیں کیسے طے ہوں گی؟ اس کے لیے 2 میکانزم ہیں۔ پہلا ہے سلم اور رواتب،
یعنی تنخواہوں کا ایک پیمانہ۔ یہ تعلیم اور تجربے پر مبنی ہے۔ لیکن اس میں ایک حد بھی ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ تنخواہ 85 گرام سونے کے برابر، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ کیا اس سے لوگوں میں زیادہ محنت کرنے کا جذبہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ ایک ڈاکٹر یا انجینئر کیوں اضافی محنت کرے گا اگر وہ ایک حد سے زیادہ کما ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں، اس نظام کا فلسفہ ہی مختلف ہے۔ مقصد چند لوگوں کو خرب پتی بنانا نہیں، بلکہ ہر شہری کو خود کفالت کی اس حد تک لانا ہے۔ یہ پورے معاشرے کی سوچ کو لامحدود دولت جمع کرنے سے ہٹا کر معاشی استحکام کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تنخواہوں کی حد تو ہو گئی، لیکن اگر دکاندار قیمتیں بڑھا دیں تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے عالیہ ضبط الاسعار یعنی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے۔ بنیادی اشیاء جیسے آٹا، چینی، ان کی قیمتیں براہ راست سونے کی قیمت یعنی زکوٰۃ کے نصاب سے منسلک ہیں۔ اور باقی چیزوں کا کیا؟ دیگر اشیاء پر منافع کو لاگت کے 2.5% تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس سے ناجائز منافع خوری کا راستہ بند ہو جاتا ہے؟ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے 2.5% کے اصول پر مبنی یہ نظام ایک ایسی کرنسی لاتا ہے جس کی قدریں حکومتیں کم نہیں کر سکتی، اور ایک ایسی معیشت کا وعدہ کرتا ہے جہاں ٹیکس، سود اور بے لگام منافع خوری نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ اپنے پیچھے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے آج کے نظام لام محدود ترقی اور دولت کے حصول پر بنے ہیں۔ یہ نظام ایک منزل دیتا ہے، 85 گرام سونا۔ ایک ایسے معاشرے کی شکل کیا ہوگی جس کا معاشی مقصد ہر فرد کو امیر سے امیر تر بنانا نہیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہو کہ ہر کوئی غربت سے نکل کر خوشحالی کی اس بنیادی حد تک پہنچ جائے۔